الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرع الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم لأبيه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله المولانا العظيم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ والہ کا بڑا ہی کرم، احسان، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بڑی اعلیٰ عرفہ اونچی نعمت سے نوازا ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کی ہے. ایمان والا بڑا قیمتی ہے. اور دنیا میں جو انسان قیمتی ہوتا ہے اس کے تمام اعمال، افعال، کردار قیمتی ہوتے ہیں. اور جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس قانون اور طریقے سے پوری طرح چلاتا ہے. جب وہ اپنے فیلڈ میں قانون سے، اصول سے، ترتیب سے چلتا ہے تو آدمی سکسیسفل رہتا ہے. ہم ایمان والے، ہمارا میدان ہے شریعت و سنت. ہم اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق چلائیں گے. ہم اپنے فیلڈ میں سنت و شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے فیلڈ میں اور اپنے دائرے میں کامیاب زندگی گزار پائیں گے. اس عنوان پر، اس بنیاد پر
آج ہماری بستی میں مدرسے کی سگے بنیاد ہونے جا رہا ہے۔ اس عنوان پر ہمیں بھی دعوت دی گئی اور دیگر علماء کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اب یہ کام تعمیر مدرسہ، اس کو ہمیں انجام تک پہنچانا ہے۔ ابھی انجام تک کیسے پہنچے گا؟ اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے، بنیاد نیت ہے۔ اگر نیت ہماری درست ہے تو انشاءاللہ کام آخر تک صحیح چلے گا۔ بخاری شریف یہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جس گھر میں بخاری شریف کا خالی نسخہ ہو اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ ختم بخاری کے موقع پر لوگ پانی دم کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، شفا کی نیت سے، اور الحمدللہ شفا ملتی بھی ہے۔ اس بخاری شریف کی پہلی حدیث، پہلا درس اور پہلا پیغام انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اس وقت ہجرت فرض تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے خالص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے اللہ اور رسول ملیں گے۔ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، کسی نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ دنیا کماوے تو اسے دنیا مل جائے گی۔ اب امرأة ينكحها، اگر اس نیت سے ہجرت کی ہے کہ وہاں جا کر شادی بیاہ کریں گے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس نے جس نیت سے ہجرت کی ہے اس کو اس کی ہجرت کے موافق وہ اعمال مل جائیں گے۔ ہم اپنے مدرسے کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور فارسی کا ایک مقولہ ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ تعمیر کی پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی، تعمیر کی پہلی اینٹ میں دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تعمیر کی پہلی اینٹ کے موقع پر اختلافات ہیں، تعمیر کی پہلی اینٹ کی بنیاد میں اجتماعیت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو تعمیر تو ہو جائے گی، تعمیر ہو جائے گی، بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، لیکن اس سے جو مقصد ہے حصول علم، بچوں کی صحیح تربیت،
بچوں کو صحیح علم ملے، آنے والی نسلیں دین، ایمان، اعمال، سنت، شریعت پر چلیں۔ آئندہ ہماری اس بستی سے علماء، حفاظ، مفتیان کرام، مفسران کرام، مفتیان اور قاضی، وکیل، انجینئر، ڈاکٹرز، دین دنیا کا علم حاصل کر کے ہمارے بچے ترقی پر آوے۔ اس کی آج ضرورت ہے۔ یہ اہم ترین ضرورت کی چیز ہے۔ اس وقت میں کھانا کھانے سے زیادہ اہم اور ضروری علم کا حاصل کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ بات تعجب لگے گی، لیکن دیش کی آزادی پر ایک نعرہ لگایا جو اب تک چلتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے دیش کو بچائیں گے۔ آدھی روٹی کھائیں گے، نسلوں کی، ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقت ہے، ہماری نسلوں سے ایمان کے چھیننے کا دور ہے۔ ان کے عقیدے کو خراب کرنے کا دور ہے، ان کے ایمان کو خراب کرنے کا دور ہے، اور علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہے تو آپ کو اسلام یہ غلط مذہب ہے، اس طرح سے کنفیوژن کیا جائے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اس وقت میں قرآن کریم میں جہاد کی آیتیں ہیں، بے شک ہیں، لیکن اس جہاد سے مقصد اعلاء کلمت اللہ اور اشاعت دین متین ہے۔ اس میں کسی کے مذہب کی برائی نہیں ہے، بلکہ قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم کسی کے مذہب کی برائی مت کرو، کسی کے مذہب کے معبودان باطلہ کو گالیاں مت دو، نتیجے میں وہ بھی تمہارے مذہب کو گالیاں نہیں دیں گے، اگر تم نے دی تو دیں گے، تو ہمارے اپنے مذہب کو گالی دینے کا ذریعہ تم بن گئے۔ اب میں ایک مثال سے سمجھا رہا تھا کنفیوژن، حصول علم کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں ایک مثال سے سمجھا رہا تھا آپ کو۔ علماء بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے اینما وجدتم فاقتلوا، جہاں کہیں ملے انہیں قتل کرو۔ اب تمہارے سامنے قرآن کی آیت کریمہ آپ کے بچوں کو کنفیوژن کرنے کے لیے، آپ کو کنفیوژن کرنے کے لیے آیت رکھ دی کہ دیکھو قرآن آج تک پھیلا رہا ہے، کہہ رہا ہے جہاں ملے قتل کرو، جہاں ملے قتل کرو۔ اب تم کو اس کے آگے کی بات کا علم نہیں، اس کا پورا
یعنی یہ آیت کس سے جوائنٹ ہے، کیا واقعی کچھ علم نہیں ہے تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، علم نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے مسلمان یہ کوئی بات کہیں پہ کہی جاتی ہے تو اس کو آ کر علماء سے رجوع بھی نہیں کرتے۔ ابھی آیت پڑھی، آپ میں سے کنفیوز ہو گئے، اب اس کا اصل ماخذ اور مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد آگے کیا ہے دوستو، اس کا ربط ہے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اب یہ میں مختصر کہہ دوں، اس لیے کہ آپ کے پاس علماء ہے، بڑی قرآن کی تفسیر آپ کو سنا دیں گے، میں مختصر ہی سمجھا دوں۔ اب یہ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا تو سب سے بہترین موقع تھا قتل عام کا، سب ہمارے قبضے میں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اگر ان تک پھیلانا ہوتا اور قتل عام مقصود ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا، نہیں کہ کسی کو قتل، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو دشمنوں کے گھروں میں گھس جاوے اسے امن ہے، جو مسجد میں پناہ رہے اس کو امن ہے، امن ملا۔ اب چونکہ ایک اسلامی مرکز قائم کرنا تھا اور اس مرکز کے ذریعہ سے پوری دنیا کو دعوت اسلام پہنچانا تھا، لہذا ایک ایسا مقام ہونا ضروری تھا جس مقام میں کسی غیر کا دخل نہ ہو۔ اس لیے فتح مکہ کے بعد 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے تم یہاں رہو، ہمارے اعمال دیکھو، ہمارے کردار دیکھو، ہمارے اخلاق دیکھو، اسلام کا پیغام سنو، اسلام کی حقانیت سمجھو۔ اگر آپ کو اسلام سمجھ میں آتا ہے تو ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور سمجھ میں نہیں آتا تو شانتی سے، امن سے آپ 4 مہینے کے بعد مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ اعلان ہوا، اور پھر اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، اب اس سال کے بعد مشرکین یہاں نہیں رہیں گے، 4 مہینے ختم ہو گئے، مہلت پوری ہو گئی، اب مشرکین کو یہاں سے نکالنا ہے، اب داخلہ ممنوع ہے۔ ایسے موقع پر اب کوئی مشرک، اب کوئی کافر 4 مہینے کی مہلت کے بعد بھی اب رہ رہا ہے تو اب تیرا اینما وجدتم فاقتلوا، اس لیے کہ اب یہ یہاں رہ کر اسلام کے خلاف سازش بنا رہے ہیں، اسلام کو کھوکھلا کرنے کی ترتیب بنا رہے ہیں، اسلام کے خلاف محاذ تیار کر رہے ہیں، لہذا اب یہ حکم ہے تو وہ حکم اس وقت کا ابھی نہیں ہے، ابھی یہ نہیں کہا کہ نکلو اور مارو۔ یہ ایک آیت سے آپ کو سمجھایا، ایسے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے آپ کو، آپ کے بچوں کو کنفیوز کیا جائے، اور اسی کنفیوژن سے اسلام کو، مسلمانوں کو کمزور بتانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے پاس علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، سنت کا، تو ہمارے بچے، ہماری عوام یہ ڈنکے کی چوٹ جواب
دے سکتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے یہ مدرسے کا قیام ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بات بتائی کہ اس مدرسے کے اندر اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اور کامیابی کے ساتھ قیامت تک مدرسے کا قیام باقی رہے، اس کا نظام چلانا ہے، تو سب سے پہلی بات ہے نیتوں کی درستگی۔ ہماری نیت خالص ہمارے بچوں کے حصول علم کی ہو۔ بے علم نہ دوا خدا را شناخت، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ قرآن نے بھی تائید کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والی کوئی قوم ہے، اللہ کی خشیت رکھنے والی، اللہ کا خوف رکھنے والی، اللہ کی عصمت رکھنے والی، اللہ کی محبت دلوں میں سمائے ہوئے اگر کوئی قوم ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ علماء امت کے لیے رحمت ہے۔ جس جگہ علماء کا قیام نہیں ہے وہاں اسلام کو کھوکھلا کرنے کی محنت ہو چکی، اور اس علاقے سے اسلام کو ختم کر دیا گیا۔ ہندوستان سے بھی یہ محنت ہو رہی ہے۔ تقریباً 1990 یا اس سے قریب مجھے یاد ہے، بروڈا میں علماؤں کا جوڑ تھا، صرف علماء، حفاظ بھی نہیں، خالی علماء۔ اور دیوبند سے مولانا علیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہ تشریف لائے تھے۔ دیکھو ہمارے بڑوں کی شان، یہ کسی کی ماتحتی میں چلا کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ میں جب یہاں رہا تھا میرا مشورہ ہوا کہ علماء میں اور گجرات کے علماء میں خطاب کرنا ہے، تو مولانا علی میاں صاحب سے مل کر آیا کہ مولانا میں کیا بیان کروں، بڑوں کی ماتحتی ہے۔ میں نے مولانا عثمان صاحب کو بارہا دیکھا، بیان سے پہلے یہ مولانا ابراہیم صاحب پوچھتے کہ میں کیا بیان کروں۔ میں نے بھی ہمارے یہاں سے علماء سے پوچھا، مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ سے، کہ کیا بیان کرنا ہے، تو یہ ماتحتی ہے، تو وہ پوچھ کر آئے۔ تو انہوں نے علماء کی مجلس میں یہ بات کہی کہ آن پیپر ہندوستان کو اسپین بنانے کی پوری محنت، پوری پلاننگ گھڑ چکی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو کہ زیادہ تر علماء کا وجود ہو، ہمارے مدارس سے، مکاتب سے بچے ادارے میں پہنچ رہے ہو، وہ ادارہ یعنی وہ مکتب کامیاب مکتب ہے جس مکتب سے بچے اداروں میں پہنچتے ہیں۔ اور آج اتنی محنت کے باوجود ہندوستان میں ابھی تک آنچ آئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت آئے گی بھی نہیں، قیامت تک آنچ نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہندوستان میں عوام کا رجحان علماء کی طرف ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے یہاں بچوں کو علم پڑھانے کا شوق، بچوں کو ادھر بھیجنے کا شوق، اور ہر سال ہماری بستیوں میں 2 4 5 عالم حافظ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی ہم کو سنایا کہ یہ بستی اتنی مبارک بستی ہے کہ اس بستی سے زیادہ تر بچے
اداروں میں پہنچ رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اور یہ بستی ادارے کی ضرورت بھی پوری کر رہی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو ہمیں ایک بات تو یہ کہ ہمارا مقصد اس تعمیر سے خالصتاً لوجہ اللہ تعالی بچوں کو دینی دنیاوی علم دیا جاوے، یہ مقصد ہو۔ اسی مقصد سے ہم اب مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ نیت تو ہم نے درست کر لی، ہر ایک کی ایک نیت ہو گئی کہ ہمارے بچے اس مدرسے میں دینی تعلیم بھی لیں گے، دنیاوی تعلیم بھی لیں گے، اور یہ دینی دنیاوی تعلیم ایک ہے۔ آپ کو تاریخ کا علم نہیں، پڑھو، تاریخ پڑھو۔ 1716 میں 1716 تک ہندوستان میں جس مدرسے میں بچے کو قرآن کریم سکھایا جاتا تھا، اسی مدرسے میں بچے کو دنیاوی علم بھی دیا جاتا تھا۔ اسی مدرسے سے ایک طرف عالم نکلتا تھا تو وہی عالم ڈاکٹر بھی ہوتا تھا، وہی عالم انجینئر بھی ہوتا تھا، وہی عالم وکیل بھی ہوتا تھا۔ یہ جو جتنی ترقیات ہیں سائنس کی، ساری ترقیات کا پیش خیمہ یہ مدارس ہیں۔ ان مدارس سے نکلنے والے علماء صلحاء متقی پرہیزگار ہیں۔ 1716 تک مدرسہ اسکول ایک تھا، لیکن جب انگریز آیا اور جدید تعلیم کے نام سے، ٹیکنالوجی کے نام سے دو ادارے الگ کر دیے گئے، اسکول الگ، مدرسہ یہ الگ ہے ہی نہیں۔ یہ روپیے کے دو طرفہ حصے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ ہیں؟ سکے کے دو پہلو ہیں، سکے کے دو پہلو ہیں، ہاں دونوں ایک ہیں۔ بھائی بیماری کون لاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیماری لانے والا اللہ، شفا دینے والے۔ اب شفا کے لیے صبر اختیار کرنا ہے تو ڈاکٹری، بھائی ڈاکٹر ہوگا تو ہی تفتیش ہوگی، تو ڈاکٹری شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ایک دعا قبول نہیں، آپس میں جھگڑے۔ اب جھگڑے ہوں گے تو ان کا کیس چلے گا، کیس لڑنے کے لیے وکیل چاہیے، وکیل کی ڈگری بھائی شریعت سے ثابت، جج کی ڈگری۔ میں اگر سنانے جاؤں تو بہت ساری لمبی فہرست ہے، یعنی جس کو دنیا کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے، دین ہی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ تو ایک تو ہماری نیت یہ ہوگی، دوسرا اس کام کو اخیر تک انجام دینے کے لیے پوری بستی کا اتفاق، اتحاد، الفت، محبت۔ جیسے ہم جماعتوں میں جاتے تو اصول بتاتے ہیں کہ بھائی مشورے کے 3 اصول ہیں: اتحاد رائے اور اتفاق قلب، اتفاق رائے، اتحاد قلب اور نہج نبوی۔ سب کی رائے ایک ہو، سب کے دل ملے ہوئے ہوں۔ دل ملے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور یہ کام سکسیس ہوگا۔
اگر دلوں میں توڑ ہے، دلوں میں اتفاق نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو، جیسے دو باتیں میں نے کہی، ایک تو ہمارے بچوں کے حصول علم کی نیت، اور دوسرا سب مل کر اس کام کو کریں۔ اس بارے میں اور بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، باقی کی باتیں ہمارے مقامی علماء آگے کے اشارے سمجھ گئے ہیں، وہ آئندہ جمعوں میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہم جو ہے اس وقت یہاں جمع ہوئے، ہمارا مقصد ہمارا ہال جو بننے جا رہا ہے اس کی بنیاد اور مدرسہ بنانا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم کا بھی کچھ سوچنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنا ہے۔ اس لیے ہاں، اس کے لیے جو ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ ہم ایک ہوں گے تو کام ہوگا۔ اختلاف ہر کام میں ہوتا ہے، اور اختلاف جس کام میں ہوتا ہے وہ کام جو ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے پورا ہو جاتا ہے۔ اختلاف ہوئے اس کا کوئی یہ نہیں، لیکن مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز۔ ہم مخالفت نہ کریں، بلکہ ہم اختلاف اگر ہوتا ہے، اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوتا ہے، تابعین میں، محدثین میں، سب میں ہوتا ہے۔ اختلاف تو امت کے لیے رحمت ہے۔ سمجھ آیا کہ اختلاف ہو رہے ہیں، اس کی کوئی ہمیں یہ نہیں، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا عزم کرو، اس کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کام اچھا شروع ہونے جا رہا ہے، ہم جو ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ، بولو زور سے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بولو اللہ کے گھر میں کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ دیکھو، اس وقت مکاتب کی تعلیم کی اہمیت بہت ضروری ہے، اور مکاتب کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ہمارے بچے جو ہیں پوری سلیٹ ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، تو بالکل پوری سلیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب محمود علی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے ہیں۔ وہ کیا دیتے تھے کہ ہمارے بچے جب اسکول میں پہلے جاتے تھے تو ک کو کبوتر سے پہچانتے تھے، کھ کو کھٹارے سے پہچانتے تھے، اور گھ کو گدھے سے پہچانتے تھے۔ اس وقت جو ہے گ کو گنپتی سے پہچان کرواتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو دل میں بٹھاؤ کہ ہمارا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، مدرسے میں اگر اس نے تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے نام کو اپنے دل میں نہیں اتارا ہے، تو وہ گنپتی کے گ کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ یہ بہت ایک منظم ایک سازش ہے کہ ان کے دلوں میں سے ایمان کے روحانیت کو ختم کرو، ایمان کو ختم کرو، اللہ کے نام کو ختم کرو۔ یہ ساری سازش ہے۔ اس کے لیے دینی تعلیم جو ہماری بنیادی ہے، قرآن کا پڑھنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی وحدانیت کے یقین کو اپنے دل کے اندر بٹھانا، یہ ضروری ہے۔ اس وقت اس دور میں، اس وقت کی یہ پکار ہے، ہمارے علماء کی فکر ہے۔ جمعیت علماء کا پہلا ادھیوشن جب ممبئی میں ہوا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں اگر مسلمان کے ایمان کو، دین کو بچانا ہے تو ہر گھر میں، ہر گاؤں میں مکتب مکاتب کی تعلیم کو شروع کرو، مکتب کو شروع کرو، تو اس سے ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہاں میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ورنہ ہم تو جو ہے دیکھا دیکھ سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بچے جب اسکول کے ٹائم میں جائیں گے اور اسکولوں میں پڑھیں گے اور دوسری چیزیں لے کر آئیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم چڑیا چک گئی، چڑیا ہماری چک گئے، ہاں وہ جب آپ کے سامنے ہوگا
کیونکہ آج ایک فتنہ ہمارے سامنے موبائل کا بہت بڑا ہے، اس میں بھی دیکھو آپ صبح اٹھتے ہی آپ کھولیں گے تو اس میں غیروں کی دعوت ہے۔ ہمارے بچے جب تک کہ موبائل کو دیکھتے میں کھانا نہیں کھاتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے بچے کب کھاتے ہیں؟ بھائی موبائل کو پہلے، پھر ہم کھائیں گے۔ اب اس میں وہ کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا، اور پھر اس کے ایکٹنگ کرتے ہیں، اور ماں باپ اس کو خوش ہوتے ہیں۔ یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی اور بزرگوں، خوش ہونے کا مقام نہیں ہے۔ اسلام کو زندگی میں اپنانا ہے تو تعلیم ضروری ہے، دین کی بھی اور دنیا کی۔ اس وقت اس ملک میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، کسی اسلامی مذہب پر اور اسلام پر کوئی الغام ہو باطل کی تو اس کا جواب دے سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ تو چیز ہو رہی ہے، بہت سالوں سے سوچ رہے ہیں، بہت کچھ سوچا تھا اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں۔ ابھی اس کا وقت ہے، 2006 میں اس مسجد کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، یہ ڈاکٹر قریشی اور میں آئے تھے یہاں پر، اسی مسجد میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 2004 میں پہلے اس گاؤں میں آیا، ہم سب جانتے ہیں اس گاؤں کی پوری ہسٹری کو کہ کیا ہے، اور یہ گاؤں کیسے تھا، اور ان کی کھیتیاں کیسی تھی، اور ان کے پاس کیا تھا۔ اور ابھی اللہ نے تھوڑا بہت آپ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دینے لگے تو اللہ نے آپ کے گھروں کو اور آپ کی کھیتیوں کو آباد کر دیا۔ بھائی کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ مولانا ایک مہینے میں 17 کنٹل گیہوں ہوئے۔ کتنے؟ 17 کنٹل، یعنی یہ کوئی کم ہے اللہ کی طرف سے دے۔ آپ نے کتنا ڈالا ہوگا ایک مہینے میں؟ 1 کنٹل ڈالا ہوگا، اور اللہ 16-17 کنٹل دے رہا ہے آپ کو۔ اور بہت خرچہ آپ کا کتنا؟ 5,000 10,000 ہوا، لیکن ہو رہا نہیں۔ یہ جو آپ جو ہیں ان مدرسوں میں ان دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے دیتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو میں ایک غلطی بتاتا ہوں، ڈبوئی دیکھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ ڈبوئی میں ایک مرحوم مولانا عبدالقادر صاحب ابھی انتقال کر گئے کورونا، انہوں نے ہر گھر سے 1 روپیہ روزانہ دیتے۔ کتنا؟ 1 روپیہ روزانہ ہر گھر سے، جتنے مسلمان گھر تھے اس میں سے 1 روپیہ روزانہ۔ انہوں نے 5 سال میں 3 سالہ بلڈنگ کھڑی کر دی، 3 مالا بلڈنگ کھڑی کر دی 1 روپے کے چندے سے ہر گھر۔ اس طریقے سے کوئی ترتیب ہونی چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے تاکہ روزانہ کچھ نہ کچھ آتا رہے۔ اس طریقے سے کام کریں گے تو کام ہوگا، اور کام دھیرے دھیرے ہوگا۔ اور جو کام کرنے والے ہیں، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہا کرتے ہیں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، دین کے کام کرنے والے 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک تو تقویٰ پیدا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ اپنے دل کے اندر اتاریں۔ اور دوسرا یہ کہ دین کے کام کرنے والوں کا حساب کتاب بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کوئی گندگی نہ ہو اس میں۔ امانت ہے، امانت کو سنبھال کے رکھو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرو، تو انشاءاللہ کام اللہ کرے گا اور اللہ کرائے گا۔ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے بڑے کام، اتنی بڑی مسجد کس سے بنائی؟ بھائی کیا تھا ہمارے پاس؟ تھا کچھ نہیں تھا۔ ہم آئے، میں بھی لے کے آیا تھا صرف 50,000 روپئے، لیکن اللہ نے بعد میں اسی پارٹی سے کام کروا لیا، انہوں نے 10 لاکھ روپئے دے دیے، ہمارے گاؤں کے لوگوں نے 10 لاکھ روپئے نکالے اور مسجد بن گئے۔ ایسے یہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب مل کر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہمارا کام پورا ہوگا۔ بھائی کرو گے؟ بولو سب۔ ہم یہ چلا رہے ہیں، ایسے نہیں چلا رہے، ہمارے دل میں ہمدردی ہے بس ورنہ ہم کیوں آتے ہیں ایسی گھر میں؟ لیکن ایک قرآن ہے کہ اس گاؤں کا ہر گھر میں کوئی حافظ ہو، کوئی ماسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، یہ قرآن ہے اور اللہ نے دیا ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی غریب نہیں ہے، مجھے تو بازار میں کوئی غریب نظر نہیں آ رہا، سب اللہ کی نظر سے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کی روزیوں میں برکت دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کام کے لیے جو ہے نماز کے بعد یہاں دعا ہوگی، اور پھر وہاں جو ہے دعا کے بعد وہاں جو
फुलारी लगाई जाएगी। उसके बाद जो है जिसको जो देना है, आपने 5,000 रुपये तो माशाअल्लाह दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 1,00,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, सब ने दिए, अपने गांव के वास्ते दिए, अपने समाज के वास्ते दिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के नाम बढ़ाने के लिए। ये नीयत रखो कि हम तो अल्लाह के लिए दिए, तो इंशाअल्लाह देते रहो। करोगे भाई? अल्लाह हम सबको कहने सुनी से